سورہ شعراء آیت 223 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یلقون ڈال دیتے ہیں سمع سنی سنائی بات و اکثرہم اور ان میں اکثریت کاذبون جھوٹے ہیں۔ یہ تذکرہ ہو رہا تھا ان لوگوں کا جو شیطان کے علاقار بنتے ہیں، جن پر شیاطین اترتے ہیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹے لوگ، گناہ گار لوگ، اور ہر وہ بات جو وہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اگر اس چیز کو دیکھیں تو پھر تو ہمیں کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ یقین کریں، انسان جتنا کم بولے گا اس کے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں بغیر تحقیق کے کسی سے سنی پھر آگے بیان کرنا، اچھا اندر سے ایک بے چینی سی لگ جائے گی، وہ اندر شیطان اس کے اندر ہیجان پیدا کرے گا۔ جب بولنے کی لت پڑ جاتی ہے بغیر تحقیق کے، خام خواہ فضول بولنے کی، تو وہ پھر بولے بنا رہ نہیں سکتا ہوتا۔ پھر اس میں ناشکریاں، پھر اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں، لوگوں کی دل آزاریاں، غیبتیں، پھر وہ اس کی ول بی دا پارٹ آف ہز لائف، اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے بولنے پر چیک رکھیں کہ آپ جو سن رہے ہیں، پہلے تو ایسی بات سنیں نا۔ اگر آپ نے ایسی بات سنی، کسی کی غیبت، کسی کی آپ نے برائی کا سنا، تو لا محالہ شیطان اور نفس آپ کو چاہیں گے کہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤ۔ ہم اپنی کوتاہیاں، اپنی کمی اس کو نہیں دیکھتے، ہمیں دوسروں کی جب نظر آنے لگ جائیں گی نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دشمن کی زد میں ہیں، ہم اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھو یہ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی ہیبٹس، کون سی ایسی عادات ہیں جو اگر کسی میں ہوں تو وہ اپنا علاج کرے، وہ اپنی فکر کرے۔ دیکھیں، بعض کچھ بیکٹیریا، کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح انسان کے کسی عمل کو، کسی فنکشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اسپیسیفکلی کسی ایک پوائنٹ پر ہو سکتے ہیں، کسی ایک آرگن پہ ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ وہ نہ رہیں۔ کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس اگر کوئی حملہ بھی کرے گا نا، تو اس دنیا کی زندگی کی کچھ چیزوں کو ڈسٹرب کرے گا آپ کے، یا اللہ نہ کرے کسی کو بھی وہ لگا، زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا، اس کے ذریعے جان چلی جائے گی۔ جان تو جانی ہی ہے، وہ اتنا مہلک تو نہ ہوا۔ اب جس روگ نے، جس غلاظت یا جس بیماری نے، جس نجس نے نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو برباد کیا، اگر زندگی کو برباد نہ کیا، بڑا سہانا، بڑے مزے کی اس نے آپ کو ایسی چیزیں، ایسے معاملات سے لگائے رکھا، اور آخرت برباد ہو گئی۔ چند دن کے تماشے نے آخرت کو برباد کر دیا، تو وہ ہے خطرناک، یا کوئی بیکٹیریا یا وائرس خطرناک ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ گزشتہ سالوں کرونا ہوا تھا، تو وہ اس کو بچنے کے لیے کیسے کیسے آپ نے احتیاطی تدابیریں کی، اس سے کہیں زیادہ مہلک یہ شیطان ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی پرہیز ہے، کوئی ریمیڈی ہے، کوئی علاج ہے، کوئی فکر ہے؟ جب اس کے بارے میں آپ فکر مند ہوں گے تو اس سے بچ پائیں گے نا، پھر یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ پھر وہ دیتے ہیں، آگہی دیتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ اگر کوئی وبا کہیں پھوٹ پڑی ہے تو اس وبا کے پھوٹنے کے کیا وجوہات ہیں اور کیا ان کے اثرات ہیں، پھر ان سے کیسے بچاؤ ہے، اور وہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تاکہ عوام الناس محفوظ رہے۔
تو یہ جو ہمیں ہمارے تحفظ کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا قرآن کی صورت میں، ہم نے اس کو سمجھا کیا؟ اس سے اپنی زندگی کو کامیاب، ہمیں دیکھیں یہ زندگی مسئلہ نہیں ہے، یہ رو دھو کے یا کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، مسئلہ اس کو گزارنا نہیں ہے، مسئلہ آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس کی تیاری میں بربادی یا اس میں ناکامی کا جو سبب ہے وہ سب سے بڑا سبب شیطان ہے۔